آپ شفقت صاحب آر یو کانفیڈنٹ کہ اگلے سال دوبارہ جب اللہ کرے کہ 2020 جب آئے تو آج کی ڈیٹ میں جب ہم دوبارہ آپ اور احسن اقبال صاحب سے بات کریں تو حالات کچھ بہتر ہو چکے ہوں گے؟ حالات بہتر ہو رہے ہیں کیونکہ جو بگاڑ چھوڑ کے گئے ہیں، مطلب دیکھیں نا، میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں۔ بجٹ کا جو سارا حصہ ہے، فسکل ڈیفیسٹ کا یہ حال ہے کہ ہماری جو کمائی ہے وہ اس میں سے 2000 بلین کے قریب جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ پہ چلا جاتا ہے، کچھ ڈیفینس ایکسپینڈیچر پہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے دن سے فیڈرل گورنمنٹ مقروض ہوتی ہے، پہلے دن سے۔ جس دن مطلب اگر جب ان کو حکومت ملی تھی تو ان کی بھی حکومت میں مقروض وہی تھی، کہہ رہا ہوں نا، مقروض ان کی بھی تھی، اور لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کا حل کیوں نہیں نکالا گیا؟ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پتا ہے کہ 1500 بلین جو ہے وہ ہمیں آتے دینا پڑ جاتا ہے ڈیفیسٹ کے مختلف مدوں کے اندر۔ سو مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں ان کو درست کرنے کے لیے بڑی محنت کی جا رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے آپ کوئی مثال دیں جس میں اپنے جو آپ کی ہماری جو فارن پالیسی ہے، جس طریقے سے ہمیں اپنے دوستوں نے مدد کی ہے۔ دیکھیں جب آپ کا خزانہ خالی ہوتا ہے، ایک گھر ہیں آپ، اگر آپ کے پاس دیوالیہ نکلا ہوا ہے، آپ کے پاس خرچے آپ کے پاس ہیں، دو ہی طریقے ہیں نا، یا یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز بیچیں گے آپ، یا آپ دوستوں سے مدد حاصل کریں گے، کیا کریں؟ تو جو مدد اس وقت ہمارے دوست ہمیں کر رہے ہیں، جس طرح UAE مدد کر رہا ہے، سعودی عربیہ مدد کر رہا ہے، اس کے بعد چائنا جس طرح ہماری مدد، یہ آج پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن باہر والے ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں قانون سازی بھی کرنی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں حامد کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم جس پستی میں گرے ہوئے تھے، ہر طرف آپ دیکھیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز وہ خسارے میں، PIA وہ خسارے میں، اپنا کوئی آپ کسی چیز پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سوئی گیس کی جو کمپنیز ہیں وہ خسارے میں۔ اب ایک واپسی کا سفر شروع ہوا ہے، اور آج سے 1 سال کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے حالات کہیں بہتر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو بہتری کا سفر ہے نا، اس کے اوپر گامزن ہے ملک، اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک جو ہے پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ آپ کی باتوں پہ احسن اقبال صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، پتہ نہیں اب یہ تنزیہ مسکراہٹ ہے۔ سب سے پہلی تو مسکراہٹ اس بات کی ہے کہ اللہ کرے کہ جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہوں، لیکن جو حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ دیکھیے 5 سال کے بعد 5 سال لگاتار ہماری GDP نے ترقی کی، 3% سے 5.8%۔ اگر مصنوعی ترقی ہو حامد، وہ 1 سال ہوتی ہے، 2 سال ہوتی ہے، 5 سال نہیں ہوتی۔ ہم پہلی دفعہ 5 سال کے بعد 6% تقریباً GDP سے 4% پہ گرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تبدیلی تو ضرور ہے، لیکن not for better for worst۔ اسٹیٹ بینک کی جو پہلی کوارٹر کی رپورٹ آئی ہے، اگر شفقت صاحب اس کو پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں گے۔ ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس میں کوئی کمی ہونے کی بجائے وہ بڑھی جا رہا ہے۔ جو اسٹیٹ بینک نے بھی کہا اور تمام انڈیپینڈنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے 6 مہینے میں کہیں اس پہ بریک نہیں لگا۔ یہ کہتے تھے کہ جی ہم اخراجات پہ قابو پا لیں گے، اکانومی کو سٹیبلائز کریں گے، کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھی جا رہا ہے۔ ابھی ان کو کوئی کلو نہیں ہے کہ فسکل جو ان کا ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے انہوں نے بند کرنا ہے۔ ڈی ویلیویشن انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کر دی، اس کے اثرات روزانہ آ رہے ہیں۔ ابھی دوائیاں جو ہیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جو اینٹی بائیوٹکس ہیں 300 روپے 350 روپے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آج جو حج ہے، غریب آدمی تقریباً اب حج سے بھی چلا جائے گا، چونکہ 1,56,000 روپیہ حج کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ اس ڈیویلیویشن کے اثرات ہم نے روز بھگتنے ہیں، جو کہ کسی نہ کسی صورت میں آتے رہیں گے۔ میں پھر نہیں کہوں گا کہ دیکھیے ہمارا ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلم لیگ نون سے ہیں، اپوزیشن سے ہیں، لیکن اس سے پہلے پاکستان سے ہیں۔ ہم ان کے نقصان کو پاکستان کا نقصان ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور ان کے لیے میں پھر انہیں کہوں گا کہ بجائے یہ جو ابھی تک ان کا سوچ ہے نا، وہ جی یہ کر گئے یہ کر گئے یہ کر گئے، بھئی اب آپ حکومت میں آئے ہیں، ہماری زبان سے آپ نے 2013 کے بعد کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جی ہم کیا کریں، جی ہمیں تو یہ ملا۔ بھئی جو ملا اب اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور ہم اس جذبے سے آگے چلے۔ یہ بھی جب تک اپنی سمت ٹھیک نہیں نہ کریں گے، ہم سے توپیں ہٹا کے اپنے دشمن دیکھیں گے اور غربت اور پسماندگی کو ٹیگ کریں گے، کام نہیں چلے گا۔ اکنامکس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے، اور اب اکنامکس کی بات کر رہا ہوں، کہ جس طریقے سے اسحاق ڈار نے
पैसे को डॉलर को और रुपी पैरिटी को कायम रखा, यानी कि 8-9 अरब डॉलर उसमें डाल दिए सिर्फ इस तरीके से कि वो, यानी कि आर्टिफिशली 1 रुपए की कीमत रखी। उसके बाद बाकी चीज़ें ज़रा छोड़ें, बाकी चीज़ों को छोड़ें, फिस्कल डेफिसिट 2300 बिलियन का फिस्कल, यानी कि 6.6% ऑफ द GDP। उसके ट्रेड डेफिसिट यानी कि तजारत का जो डेफिसिट था, 37 बिलियन डॉलर का जो खसारा तजारत का छोड़ के गए। करंट अकाउंट डेफिसिट वो US डॉलर 2.5 बिलियन से बढ़ के इनके 2013 में कितना था करंट अकाउंट डेफिसिट? 2.5 बिलियन। छोड़ के कितना गए हैं? 19 अरब डॉलर छोड़ के गए। यानी कि कोई आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें, सर्कुलर डेट का उठा लें, डेफिसिट तो इसीलिए फिर ट्रेड आप का हुकूमत में आए ना। बिल्कुल। तो अब आपने इसको ठीक मैं करना है। आपको कह रहा हूं कि ये ठीक हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये सारे स्टेटिस्टिक्स क्यों दे रहा हूं? इसलिए कि ये समझते हैं सारा कुछ। ये नहीं कि हसन इकबाल साहब को पता नहीं है, पता है इनको इन चीज़ें कि इस बिगाड़ को, इस जो मुल्क की बर्बादी है उसको ठीक करते करते वक्त लगेगा। अभी आपने जो जिस तरीके से IMF आपके पास आपके सर पे बैठा था कि आप आएँ और ऐसी ऐसी ख़तरनाक टर्म्स जो आपको दे रहा था, बिजली की कीमत दुगनी कर दो, रुपए की कीमत जो है 4 गुना बढ़ा दो। होगी है ना, बिजली भी महंगी हो गई है, गैस भी महंगी हो गई है। जो कह रहा था IMF उतनी नहीं हुई। मैं कहता हूँ उसकी एक अशर अशीर नहीं हुई, और गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं हुई। और आपकी इतला के लिए, आपको पता है हमने आपको स्टेटिस्टिक्स पहले दे चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के पहले 4 महीनों में 11% गरीब आदमी के लिए महंगाई हुई। इनके होते हुए 4% महंगाई बढ़ी, हमारे होते हुए सिर्फ 0.4% महंगाई बढ़ी गरीब आदमी के लिए। ये शब्द साहब सड़क पे जाके पूछे आप। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इससे इनके दादो शुमार आप देख लें। ये है कि मकसद ये है कि जो बिगाड़ ये छोड़ के गए थे उसको ठीक कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अब हालत यह है कि IMF की जो हमने ये डिप्लोमेसी की है और ये जो दोस्तों ने मदद की है, उसके बाद वो शराइत नहीं है जो पहले थी। और मैं आपको 1 साल के बाद, आज आप तारीख लिख लें, जनवरी 2020 में आप बुलाएं, अल्लाह की ज़िंदगी दे हम सबको, 31 जनवरी 2020 को आप बुलाएं, सारी चीज़ें जो हैं वो एक बेहतरी की तरफ गामजन आपको नजर आएंगी और मुल्क जो है इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं पहले तो अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि शफकत साहब ने कहा है कि 0% महंगाई हुई है, 0.4% महंगाई हुई है पाकिस्तान के अंदर। लिहाजा अहले पाकिस्तान आपको मुबारक हो, 6 महीने में कोई महंगाई नहीं हुई है। जो लोग रोजाना बाजार जाते हैं, जो अपने बिल देते खाने वाले हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं चीज महंगी हुई है। चीज महंगी हुई है। मैं शफकत साहब को, दाल महंगी नहीं हुई जी, दाल बहुत कम, बहुत कम हुई है। देखिए, सब्जी महंगी हो गई है, फ्रूट महंगा हो गया, सब्जी, दालें, जो फ्रूट, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है, बिजली, जो गैस, हर चीज महंगी हो गई है। जो सबसे दवाइयां, हज महंगा हो गया, यहाँ हज नहीं बचा। जो सबसे गरीब तबका है उसके लिए महंगाई जो है ऐसा जब आप हुकूमत में थे आप भी नहीं मानते थे कि महंगाई हो रही है, वो भी नहीं मानते। और हज का ये कहूंगा कि खुदा के लिए ये जो बूटी आपको मीडिया सेल भेजता है ना, ये नोट्स, ये जो मैंने आपको बताया, इसको ये एक फिगर को करें, ये सब ऑपोजिशन की बूटियां तो ठीक थी। आपने ट्रेड डेफिसिट किया या के अंदर 37 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था या नहीं चलेंगे? चले बताइए, देखिए ट्रेड डेफिसिट था 37 बिलियन या नहीं था? अब मैं एक मिसाल देता हूं। बताइए, ये हमें ये कहते थे कि जी आपने कर्ज लिया। इन्होंने जो IMF को प्रोजेक्शन दी है, IMF को, यार मुझे बात करने देना, मैं तो आपको इंटरप्ट नहीं किया। इन्होंने जो IMF को खुद अपनी प्रोजेक्शंस दी हैं, अगले 3 सालों में ये जो कर्ज हमने 5 सालों में लिया था उससे ज्यादा कर्ज 3 सालों में लेने जा रहे हैं। यानी इनको पहले पता लग गया। नहीं, ये आपकी प्रोजेक्शंस हैं जो आपने IMF को दिए हैं, मीडियम टर्म जो फ्रेमवर्क दिया IMF को, उसके अंदर IMF ने आपको बता दिया है, वो ओपन डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इसी तरह 6 महीने में ये तकरीबन 12 अरब डॉलर दोस्त मुल्कों से ले चुके हैं। इस तरह मुल्क की मईशत नहीं चलेगी इनके पास। लेकिन वो तो इमदाद नहीं है, जो कह रहे थे दोस्त लोन है, 3% से ज्यादा लोन है, सारा इंटरेस्ट पेमेंट है उसके ऊपर। जिस तरीके का जो हालात पैदा करके गए थे, मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप घर में रहते हैं और आपका दिवालिया निकला हुआ है, 2-3 ही चीज़ें कर सकते हैं आप। या ये है कि आप घर की कोई चीज़ बेच दें,
یا یہ ہے کہ آپ کسی بینک سے جا کے مہنگے داموں قرض لے لیں، یا آپ اپنے دوستوں کے جائیں کہ بھئی یہ مشکل وقت ہے میری مدد کرو۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے؟ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کو جو آپ کے دوست ہیں وہ جس طریقے سے آپ کی مدد کر رہے ہیں، جس طرح چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جس طریقے سے UAE آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جس طریقے سے سعودی عربیہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جس طریقے سے اور ممالک بھی ابھی آنے والے ہیں، قابل شرم باتیں ہیں، اور اس کے بعد قابل شرم ہے، قابل شرم ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے اس طرح قرضے لے رہے ہیں، ان سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ دیوالیہ نکال کے گئے تھے، کوئی دیوالیہ نہیں تھا، آپ سے حکومت نہیں چلتی، ہمیں دیں، ہم آپ کو اس کشکول کے بغیر دکھا دیتے ہیں۔ جس طریقے سے حکومت کی چلا کے گئے، جس طریقے بربادی کر کے گئے تو چھوڑ دیں پاکستان کو عالمی گدا کر کے گئے۔ آپ تحریکیت میں اعتماد لے آ رہے ہیں نا، آپ تحریکیت میں اعتماد لے آئے، نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان بچانے کے لیے تحریکیت میں اعتماد لے آئے، انہیں ایکسپوز کریں گے تاکہ آئندہ کوئی لوگوں کو دھوکہ نہ دے، آئندہ کوئی نئے پاکستان کے اندر پاکستان کو سٹون ایج میں نہ لے کے جو بندہ اکانومی کو سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک آپ کی ایکسپورٹس بہتر نہیں ہوں گی، ان کے ہوتے ہوئے $5 ارب کی ایکسپورٹس گر گئیں، جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 37 بلین تک پہنچ گیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو دیوالیہ جس طریقے سے انہوں نے ملک کے ساتھ کیا، 480 ارب انہوں نے ایک دن میں دے دیا IPPs کو، ایک دن میں ختم کر دیا، 480 ارب روپیہ ایک دن دے دیا ان کو جو بجلی بنانے والی کمپنیوں کو۔ 5 سال کے بعد 1200 ارب کا خسارہ اس کا چھوڑ کے گئے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ آپ نے جس طرح ملک کا دیوالیہ نکالا ہے، اور حالت یہ تھی نواز شریف صاحب لنڈن بیٹھے ہیں، کنٹینر والی تقریریں ہیں، کنٹینر والی آپ جائیں، آپ کسی ابھی چلے جائیں مارکیٹ میں، کسی ہول سیلر کے پاس چلے جائیں، آپ کسی ریٹیلر کے پاس چلے جائیں، آپ گارمنٹ والے کے پاس چلے جائیں، آپ دوائی کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کرشر کے پاس چلے جائیں، آپ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ چلے جائیں، آپ مینوفیکچرنگ میں چلے جائیں، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ 6 مہینوں میں ہماری مارکیٹس کانٹریکٹ کر گئی ہیں، گاہک ختم ہو گئے ہیں، رو رہے ہیں لوگ، لاکھوں لوگ آن ٹاپ آف دیٹ لوٹ مار